السلام علیکم. پروگرام براس ٹیکس کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم زید. آج کے پروگرام کا سبجیکٹ ہے زائنسٹ وار اگینسٹ پولیٹیکل اسلام, سیکٹیرین اینڈ ریلیجس وائلنس ود ان دا مسلم ورلڈ. اٹس اے ویری ٹف اینڈ اے ویری کمپلیکس ٹاپک. اس کو چوز کرنے کی وجہ کیا تھی یہ تو میں پوچھوں گی زید صاحب آپ سے. سو پلیز لیٹ اسٹارٹ by explaining what is the reason for taking on such a tough subject for today's show. دیکھیے ہے نا, ہم یہ پچھلے اپنے کئی پروگراموں میں جو یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو کہ مسلم ورلڈ میں اور اس ایشیا پیسیفک میں اور اس ریجن میں امریکنز کے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں, جس میں ڈیفنس آف اسرائیل ہے, جس میں کنٹرول آف گلوبل فیول ایسیٹس ہے, کنٹرول آف گلوبل واٹر ویز ہے, ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام ہے, اور انسرکلمنٹ آف رشیا اور انسرکلمنٹ آف چائنا. یہ 6 گلوبل اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے. پولیٹیکل اسلام کے خلاف امریکن وار از ون آف دی فنڈامنٹل پلرز آف دی یو ایس فارن پالیسی. اس کو ہم امریکن سے زیادہ اگر ایکسٹینڈ کر کے آئیڈیالوجیکل پلین پر لے کے جائیں تو یہ زائنسٹ وار ہے. زائنسٹ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا, کرسچن زائنسٹ بھی ہیں اور جیو زائنسٹ بھی ہیں, اور ان کی اس جنگ کے بنیادی مقاصد جو پوری دنیا میں انہوں نے اس وقت برپا کی ہوئی ہے, ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کے سیاسی تشخص کو تباہ کیا جائے, ڈسٹرکشن آف دی پولیٹیکل اسلام. اس کی کچھ وجوہات ہیں اس موضوع کو اس وقت سلیکٹ کرنے کا. امت مسلمہ اس وقت ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے. ہمارے مسلمانوں کے درمیان آپس میں خاصے اختلافات ہیں, صدیوں پرانے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ اختلافات ہمیشہ سے یہ رہے کہ مسلمانوں نے آپس میں جھگڑا کیا, لڑے جھگڑے, آپس میں فیصلے کر لیے, آپس میں دوستیاں بھی کی, ساتھ رہتے ہیں, کوئی ایسا ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں, کئی اختلافات ہیں, نظریاتی اختلافات ہیں, سیکٹیرین فرقہ وارانہ اختلافات ہیں, لیکن امت کے اپنے اندر رہے. جو بھی رہا معاملہ وہ ہمارا اپنے اندر تھا. لیکن جب دشمن کی فورن پالیسی کا یہ پلر بن جائے کہ امت مسلمہ کو ان اختلافات کو ایکسپلائٹ کر کے تباہ کرنا ہے یا توڑنا ہے بیچ میں سے, تو پھر یہ زیادہ سیریس میٹر بن جاتا ہے. ہمارے اختلافات جو بھی ہوں ہم اپنے اندر رکھیں گے, لیکن ہم دشمن کو اس بات کی اجازت, یا زائنسٹ کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ان اختلافات کو استعمال کر کے امت مسلمہ کو تباہ کریں. سو مسلم امت کے لیے, خصوصاً پاکستانیوں کے لیے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپس کے اختلافات دشمن کے لیے کس طرح کارآمد ہیں, وہ ان کو کس طرح استعمال کر رہا ہے امت کو مزید تقسیم کرنے کے لیے, تفرقہ ڈالنے کے لیے, جنگیں برپا کرنے کے لیے, اور ان اختلافات کو استعمال کر کر پاکستان کی جو واحد اسلامی نظریاتی ریاست, جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے, اس کے گرد گھیرا کس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. یہ بہت تاریخی المیہ ہوگا, ایک انتہائی دکھ کا معاملہ ہوگا کہ اگر مسلمان اس دشمن کے کھیل کو نہ سمجھ سکیں. دیکھیے رسپانس اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ تھریٹ پرسپشن کرتے ہیں, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کا گیم پلان کیا ہے. ہمارے ٹرائبل ایریاز کے ٹرائبز بھی یہ کرتے ہیں کہ آپس میں بے شک ان کے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی باہر سے کوئی دشمن آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اس دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے اندر کے اختلافات کو بھول جاتے ہیں. آج اسی کم از کم یہ سبق ہم ٹرائبل ایریا سے لے سکتے ہیں کہ آج پوری امت مسلمہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ان تھریٹس کی وجہ سے کہ جو ہمارے پر باہر سے آ رہے ہیں, کہ ہمارے داخلی اختلافات, ہمارے داخلی معاملات. کیونکہ معاملہ اب صرف فرقہ وارانہ یا 2 قوموں یا 2 ملکوں کے درمیان جنگ کا نہیں رہ گیا, ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. یہ گیم پلان کا حصہ ہیں, یہ فنڈامنٹل پلر ہیں. اگر ہم ان کے اس گیم پلان کو, زائنسٹ گیم پلان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم آپس میں یونٹی پیدا کریں, اتحاد, متحد ہو کے. اب اس باتوں کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو آج شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی اس وجہ سے, کسی باہر کے دشمنوں کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ دشمن زائنسٹ باہر کے, جنہوں نے خود ان اختلافات کو پیدا کیا ہے, اب بنیاد بنا کر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کو لینے کی بات کر رہے ہیں. اور ہمیں باقاعدہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شاید مستقبل قریب میں ہمیں ایک جنگ لڑنی پڑے اپنی عزت اور آبرو کو دفاع کرنے کے لیے, پاکستان کی نظریات اور جغرافی کی دفاع کرنے کے لیے. اور یہ سارے معاملات لہٰذا سمجھنا ضروری ہیں. یہ کیجول معاملہ نہیں ہے. ان ایشوز پہ پہلے مسلمان بات نہیں کرتے, لوگ گھبراتے ہیں ان ایشوز پہ بات کرتے ہوئے. تو ہمیں ان ایشوز پہ آج لینا پڑے گا, ان پہ بات کرنی پڑے گی. بہت سے سننے والوں کو بہت سی باتیں ڈسٹرب کریں گی, لیکن ہم یہ بات بڑے محبت اور پیار کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کر رہے ہیں, امت کی محبت میں کر رہے ہیں, خیر کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے گریبان پہ جھانکے, ہم دیکھیں کہ ہم میں کیا خرابیاں ہیں, کیا دقتیں ہیں ہماری اس فصیل میں جو امت کی گرد قائم ہے, کیا دراڑیں پڑ چکی ہیں جن کو دشمن استعمال کرنا چاہ رہا ہے. جب تک ہم ڈائگنوز نہیں کریں گے ہم بیماری کا علاج نہیں
کر سکتے. اور اسی مقصد کے تحت اس سبجیکٹ کو آج چوز کیا گیا ہے. یہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر آگے پوری بات کی جائے کہ جو تشفی جواب مل سکے مسلمانوں کو. صرف ہم نے مسائل نہیں کھڑے کرنے, ہم نے ان کا حل بھی دینا ہے. اور جس طرح پہلے پروگرام تھے یہ بھی 2 پروگرامز میں ہوگا. اس کا پارٹ 1 آج ہے اور اگلے ہفتے جب آپ دیکھیں گے تو اس کا پارٹ 2 ہوگا, اور دونوں کی کنٹینیویشن میں یو ول فائنڈ اے کمپلیٹ سیکوینس. لیکن بہرحال دس از دا ریزن فار ڈوئنگ دس پروگرام, اور اس کو ہم نے اس طرح کنٹینیو کرا. شروع کرتے ہیں کہ وہ ایشوز کیا ہیں جس سے یو ایس اتنا تھریٹنڈ ہے اسلامک آئیڈیالوجی کو لے کر, ایک اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ سے کیوں اتنا ڈرتا ہے, وہ کیا ایشوز ہیں؟ دیکھیے, پولیٹیکل اسلام ان کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہے. یعنی پولیٹیکل اسلام چاہے وہ شیعہ پولیٹیکل اسلام ہو یا سنی پولیٹیکل اسلام ہو, اسلام کے سیاسی تصور سے ان کی جان نکلتی ہے. آئیڈیالوجی آف پولیٹیکل اسلام. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے, مسلمانوں میں جو بھی آپس میں اختلاف ہو, لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن پہ مسلمان کامن ہیں. مثال کے طور پہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے خلاف, یعنی اسرائیل کا دفاع, جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی اور زائنسٹ سیکیورٹی اور فارن پالیسی کا فنڈامنٹل پلرز میں سے ایک ہے. مسلمانوں کے تمام مکتب فکر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور اسرائیل کے لیے شدید خطرہ ہے. لہذا جب وہ پولیٹیکل اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل اسلام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی اسلامی ریاست, یعنی اسلام کا ایک سیاسی رول, ایک ایسا رول جس میں اسلام ایک سیاسی طور پر کسی ملک کی, کسی قوم کی باغ ڈور کو سنبھال لے, تو وہ فورن پالیسی مرتب کرے. اور جب فورن پالیسی مرتب ہوگی کسی ایسے اسلامی ملک کی جو کہ اسلامی نظریات اور اساس کے اوپر مبنی ہے, تو ظاہر ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑی ہاسٹائل ہوگی. کوئی ایگزسٹنس اسرائیل کے ساتھ پاسبل نہیں ہے امت مسلمہ کی. وہ ایک سور ہے, وہ ایک ایسا زہریلا پودا ہے جو امت کے بیچ میں لگا دیا گیا ہے کہ جب تک اس کی جڑ نہ کاٹ دی جائے اس وقت تک امت مسلمہ میں سکون نہیں آ سکتا. دنیا میں فتنے, مسلم امت میں فتنے کی بنیاد اسرائیل ہے. اور ایک سب سے بڑا فنڈامنٹل ایسپیکٹ یہ ہے پولیٹیکل اسلام سے ان کا خوف کھانے کا. دوسرا ایسپیکٹ ان کا یہ ہے کہ اسلام ایز این آلٹرنیٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی. دیکھیے, ہم نے بات کی تھی پہلے کہ کیپٹلزم اور کمیونزم 2 آئیڈیالوجیز 50s 60s اور 70s میں چلتی رہی ہیں. پوری دنیا کو کوئی ایک دوسرا فلاحی نظام دیکھنے کو ہی نہیں ملا ہے کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکتا ہے. اور اسلام ایک آلٹرنیٹ سوشل جسٹس کا, ایک ایسا عدل کا نظام پیش کرتا ہے. ہم سنتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ لوگ زکات لے کر پھرتے تھے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا. اتنے پراسپرس تھے, سب پراسپرس تھے, محبت تھی, پیار تھا, ایک ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول تھی. کوئی ایکومولیشن آف ویلتھ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھی, ایکسپلائٹیشن نہیں تھی, یوزری اور انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم قائم نہیں تھا. ایک امن تھا, ایک چین تھا. اور یہ سارے فساد کے نظام ان کے بنائے ہوئے ہیں جن کو براہ راست تھریٹن ہو, کیونکہ ان کا پورا جو گلوبل سسٹم ہے وہ تھریٹن ہوتا ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں مگر وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے اسلام از این آلٹرنیٹو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی. جی, تو مقصد کہنے کا یہ تھا ہمارا کہ جو اسلام کی پولیٹیکل کانسیپٹ سے ان کو خطرہ ہوتا ہے, پہلا تو یہ کہ ڈیفینس آف اسرائیل کے حوالے سے, کیونکہ سیاسی اسلام ہمیشہ اسرائیل کے خلاف ہوگا. دوسرا کانسیپٹ یہ کہ اسلام از این آلٹرنیٹ سوشل جسٹس اور سوشل ویلیوز کا ایک ایسا نظام دیتا ہے جو دنیا نے صرف آج کی دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا پھر اسلام کی طرف خود کھینچتی چلی جائے گی اگر اس کا کوئی رول ماڈل بنا کے پیش کر دیا جائے. کیونکہ جس قسم کا ایکسپلائٹیشن کا, ظلم کا اکنامک, سوشل, جوڈیشل, پولیٹیکل سسٹم انہوں نے دنیا میں قائم کیا ہوا ہے, جو پرسٹین اسلامک پرنسپلز ہیں وہ اتنے خوبصورت اور پیور ہیں کہ وہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی ڈیمانسٹریشن یا پریکٹیکل ایگزامپل اس کا قائم کر دیا جائے. سو اسلام ایز این آئیڈیالوجی, ایز این آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی, کیونکہ ان کا پورا کفر کا نظام جو قائم ہے, اسلام اگر اس کے مقابلے پہ ایک آلٹرنیٹ سوشل جسٹس کی آئیڈیالوجی آتی ہے سو اٹ ول کریٹ کرائسس فار دیم. دے کین ناٹ ایکسپٹ دس. نمبر 3, ایک پولیٹیکل اسلامک اسٹیٹ اگر بنتی ہے اور اس میں خطرہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور بھی بن جائے گی, دین اٹ از اے ویری سیریس تھریٹ اگین فار اسرائیل. جیسے عرض کیا بات, ان کے انٹرسٹ کے لیے یہ کسی صورت میں بھی, مسلمان 57 ملک ہیں, کسی ایک ملک کو بھی نیوکلیر پاور بننے نہیں دینا چاہ سکتے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے فضل سے بن گئے, لہٰذا ہمارے نیوکلیر ایسٹس کو لینا ان کے فنڈامنٹل پرائرٹیز میں سے ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل فار اٹس اے لومنگ ڈینجر فار دیم, اٹس اے تھریٹ فار دیم وچ دے کین ناٹ ایکسپٹ. یہ مغرب جب قائم رکھتا ہے اپنی سپیریورٹی چھوٹے ملکوں کے اوپر یا دوسری سویلائزیشن کے اوپر, تو اس میں بے دریغ طاقت کا استعمال شامل ہے. روتلس, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, آپ دیکھ لیجیے جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو سسٹم کو ری آرگنائز کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے پہلے ہی پروگرام میں بات کی تھی کہ پچھلے 100 سال میں 12 کروڑ سے زائد انسان پوری دنیا میں قتل کر چکے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. سو دا کانسیپٹ آف مسلم نیوکلیر پاور از انتھنکیبل فار دیم, اٹس اے نائٹ میئر. چوتھی چیز جس کی وجہ سے یہ سخت خوف کھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی جگہ پہ شریعہ کا نفاذ کیا جائے, اسلامک لاس,
کیونکہ شریعہ بذات خود اگر کسی لوکل علاقے میں نافذ ہے تو ان کو پرابلم نہیں کرتی، لیکن شریعہ بیکمز اے بینچ مارک فار سم تھنگ ایلس. کس چیز کے لیے؟ دیکھیے جس چیز نے 1400 سال تک ان لوگوں کو پریشان رکھا ہے دیٹ از دی کانسیپٹ آف اے مسلم یونٹی انڈر دا لیڈرشپ آف خلافت. دا کانسیپٹ آف خلافت ہم بار بار اسی طرف لوٹ کر آتے ہیں. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ہم مسلمان آج کل خلافت کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، لیکن یہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. اس لیے پریزیڈنٹ بش نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو انڈونیشیا سے لے کے ویسٹ افریقہ تک ایک مسلمان متحد یونٹی ہو، جہاں مسلمانوں کے تمام فیصلے ایک مرکز سے ہوتے ہوں. دیکھیے خلافت کا جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے 1400 سال تک مسلمان اس تصور میں رہے ہیں، مگر خلافت کا جو پولیٹیکل کانسیپٹ بنیادی طور پر ہے یہ ایک سنی کانسیپٹ ہے، یہ ایک شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی سنی اسلام از پرائمرلی مور الائن ٹو دی خلافت کانسیپٹ آف خلافت. شیعوں کا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس شیعہ مسلمانوں کا ڈفرنٹ ہے. سو یہ 4 اور 5 فنڈامنٹل پیرامیٹرز ہیں کہ جو پولیٹیکل اسلام اگر کسی جگہ پہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تھریٹس بنتے ہیں. اسرائیل کو تھریٹ ہوتا ہے، نیوکلیر پاور بننے کا اندیشہ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، خلافت کا کانسیپٹ ہے، مسلم نیوکلیر پاور بن سکتی ہے، دا کانسیپٹ آف مسلم سوشل جسٹس بن سکتا ہے، کنورجنس آف آل. کنورجنس آف آل. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو بنیادی طور پر ان کو ایک ایسا ایشو ہے یہ جس پر یہ کمپرومائز کریں گے نہیں. یعنی جس طرح اسرائیل پہ اگر خطرہ ہوتا ہے تو یہ جنگیں مسلط کریں گے، اسی طرح اگر کہیں خلافت کی بات کی جائے یا مسلم نیوکلیر پاور کی بات کی جائے تو یہ جنگیں مسلط کریں گے. اور دس از واٹ وی مسلمز مسٹ ریئلائز. زید صاحب یہ شریعہ اور خلافت جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا دونوں ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. شریعت جب کسی علاقے میں نافذ کر، 2 ایگزامپلس ہمارے پاس سنی مسلمان ممالک میں 2 ایگزامپلس ہیں جہاں شریعت کا ایٹ لیسٹ نام لیا گیا. ایک افغان طالبان ہیں جنہوں نے اپنی شریعت کا نام لیا، جو مرضی ان کی انٹرپریٹیشن سے اختلاف کرے لیکن کم از کم انہوں نے شریعت کا نام لے کے شریعت کے بنیادی طور پہ کچھ قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی. دوسرا صومالیہ از ون ایکسپیرینس کہ جہاں پہ اسلامک شریعت کورٹ ایک گروپ آف مسلمس تھا جس نے وہاں پہ ایک گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی اور شریعہ لا اپلائی کرنے کی کوشش کی. تیسرا سوڈان نے بھی اٹیمپٹ کیا کہ ہم شریعہ لا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. چوتھا الجیریا میں جب الیکشن ہوئے تھے تو FIS جو الجیرین پولیٹیکل پارٹی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشنز کے بعد ہم ملک میں شریعت نافذ کریں گے. اس الیکشنز ہی کو انہوں نے اسکٹل کر دیا، ملٹری ٹیک اوور ہو گیا، الیکشنز ہی انہوں نے کینسل کروا دی، اس لیے کہ رزلٹ جو تھا اس میں اسلامک حکومت کا آ رہا تھا. شریعہ بذات خود ان کے لیے اگر لوکل علاقے میں ہو تو اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ شریعہ ایک بینچ مارک بن جاتی ہے کہ جو آئندہ پروگرس کر کے خلافت کی طرف جا سکتی ہے یا مسلم یونٹی کی طرف جا سکتی ہے، جس کے تصور سے ان کو دہشت طاری ہو جاتی ہے. ان کے اوپر لوکل کسی علاقے میں شریعت ہو، دیکھیے ان کی ذہنیت فرعون کی طرح ہے. یاد رکھیے گا فرعون کو جب یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہے تو اس نے لاکھوں بچے قتل کروا دیے تھے اس ایک بچے کے پیچھے. یہ فرعون کی مینٹالٹی رکھتے ہیں سارے. اور جب ان کو ذرا سے بھی بھنک پڑتی ہے کسی ایک جگہ سے کوئی اسلامک سسٹم یا اسلامک نظام یا شریعت یا خلافت یا اسلامک نیوکلیر پاور یا کوئی ایسا تھریٹ اسرائیل کے لیے ڈیولپ ہو سکتا ہے، یہ اس پورے ملک کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس پورے ریجن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ریئلائز جب آپ دشمن کے ویک پوائنٹس کو سمجھیں گے پھر آپ ریسپانس ڈیولپ کر سکتے ہیں. Now these are the weak points as far as the political Islam is concerned. کیوں ان کی جان نکلتی ہے؟ پرو ایکٹیو ہو جائیں نا، پھر ہم پرو ایکٹیو ہوں. کیوں ان کی جان نکلتی ہے اس کانسیپٹ سے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنس ہے؟ کیوں ان کی جان نکلتی ہے اس کانسیپٹ سے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ملک خطرہ بن رہا؟ کیوں ان کی جان نکلتی ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ شریعت کہیں پہ نافذ کی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے رولز ہیں، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. تم اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہو، جس طرح مرضی چاہو تم زندگی گزارو. ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ تم جمہوریت اڈاپٹ کرو یا پارلیمنٹری یا پریزیڈینشیل یا جو مرضی سسٹم نظام اختیار کرو. اور شریعت لا کو ویسٹ میں ہمیشہ بہت روتھلیس اور اگریسو قسم کا پورٹری کیا جاتا ہے. یہ چونکہ میڈیا ان کا ہے، چونکہ میڈیا، اور انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں نے بھی جہاں شریعت کے نظام کی بات کی ہے وہاں ہم اپنے آپ کو اچھی طرح پریزنٹ نہیں کر سکتے. جارج برنارڈ شو نے شاید یہ بات کہی تھی کہ اسلام ہیز دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ مسلم آر دا ورسٹ سیلسمین. یعنی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو پیش نہیں کر سکے. ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے پاس رول ماڈل مسلمان بھی نہیں ہے، رول ماڈل سسٹمز بھی ہم ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پاتے. اور دوسرا ان کی طاقت اتنی ہے کہ جہاں ہم کہیں کوشش بھی کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بچے کا ایک پہلوان سے مقابلہ ہو تو بچہ کیا کرے گا؟ یعنی مسلمانوں کے پاس ملٹری پاور، ہماری اکنامک پاور، ہماری سوشل پاور، ہمارا سوشل جسٹس، ہماری اکنامک سسٹم ابھی اتنا کمزور ہے کہ یہ اس کو اٹھنے سے پہلے تباہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نا فرعون کی ذہنیت ہے، ان کو جہاں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کرش کر دیتے ہیں اس نتیجے میں جا کے. سو دیز آر دی ایکچوئل ایسپیکٹس جس کی وجہ سے پولیٹیکل اسلام ان کے لیے ایک میجر خطرہ ہے. اور ہم نے آج اس سبجیکٹ کو چوز اس لیے کیا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں جو پولیٹیکل اسلامک کانسیپٹس ہیں ان کو یہ آپس میں لڑوار کر اپنا فائدہ کس طرح اٹھانا چاہتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. سو واٹ اباؤٹ دا پوسٹ خلافت؟ ہاؤ اباؤٹ پوسٹ خلافت مسلم ورلڈ؟ مطلب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ساری پروگریشن کو؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ دیکھیے جو ہوا وہ یہ کہ مسلمان خلافت کے بغیر رہنے کے عادی نہیں تھے.
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری وقت کے بعد خلافت راشدہ اور اس کے بعد امیyyid عباسیز عثمانیز، یعنی عثمانی خلافت تو 1924 تک چلی. یعنی سنی مسلمانوں کی اگر بات کریں تو سنی مسلم ورلڈ واز خلافت کے بغیر کانسیپٹ نہیں تھا، یعنی تصور سے باہر تھی یہ بات. It's a way of life. It's a way of life for Muslims to live under a common spiritual and religious political leadership. Now 1924 کے بعد جب خلافت عثمانیہ کو ڈسبینڈ کیا تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ناقابل یقین بات تھی. یعنی آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں خلافت موومنٹ چلائی گئی تھی کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح سسٹین کیا جائے، بچایا جائے. علامہ اقبال نے اس وقت جو سارے بدلتے ہوئے حالات پوری امت مسلمہ کی دنیا میں دیکھے، انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو خلافت آئے گی، دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم، آہستہ آہستہ اس کے سٹیجز ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی علامہ اقبال کی، کس طرح علامہ اقبال نے انویژن کیا تھا اس ساری سچویشن کو. دیکھیے پوسٹ خلافت ایرا جو تھا مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں سخت مایوسی کا دور تھا. میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا امت مسلمہ کے کوئی ایسا وقت ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جب ہم ایک بغیر مرکز کے رہ جائیں گے. ہم لٹرلی امت مسلمہ یتیم اس وقت ہوئی تھی. علامہ اقبال نے امت کو حوصلہ دینے کی کوشش کی. ان کی کتاب اگر ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پڑھیے تو اس میں انہوں نے جو ماڈرن کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹس ہے، دیکھیے امت مسلمہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ 56 یا 57 مسلمان ملک بنے. اس سے پہلے نیشن اسٹیٹس مسلمانوں میں ہوتے ہی نہیں تھے. آپ آرمینیا سے چلتے تھے اور ویسٹ افریقہ تک جاتے تھے اور استنبول سے چلتے تھے اور مدینہ تک آتے تھے، کوئی ویزا، کوئی پاسپورٹ، کوئی ٹکٹ، کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا آپ کو. اتنی بڑی امت مسلمہ، مغل امپائر یہاں، مغل حکومت یہاں پہ قائم تھی اور جس طرف چاہتے تھے امت مسلمہ میں نکل جاتے. صرف یہ کافی تھا کہ آپ مسلمان ہیں. یہی کانسیپٹ یورپین یونین نے آج اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. And how successful they are. یہ تصور اگر مسلمانوں میں ہو جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے. یہ جنگ برپا کر دیں گے مسلمانوں کو اس کانسیپٹ سے روکنے کے لیے. اقبال نے مسلمانوں کو حوصلہ یہ دیا کہ دیکھو تم نیشن اسٹیٹس کو یہ سمجھو کہ جیسے یہ بڑی امت کے چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، آپس میں اندرونی معاملات یہ اپنے جس طرح چاہیں طے کریں، لیکن جو ان کی فورن پالیسی ہے، ان کا ڈیفنس ہے، ان کی اکانومی ہے، وہ یکجا کی جا سکتی ہے. اینڈ دس ول بی دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز کریشن آف اے گریٹر مسلم امپائر. ان کے جو خوبصورت اشعار ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، انہوں نے یہ جو کانسیپٹ دیا ہے ود ان دا نیشن اسٹیٹس. پھر وہ بات کرتے ہیں ان تمام کانسیپٹ کی کہ مسلمانوں کے اندر ایک فیڈریشن ہو، مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی ہو، ہماری فورن پالیسی، ہماری اکانومی، ہمارا ڈیفنس یکجا ہو، ہم ایک ساتھ ہوں. اور مسلمانوں کے اندر لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیشن اسٹیٹ کو جو وطنیت کا تصور ہے، اس کی اقبال نے اس کو رد کیا ہے. اقبال نے اس کو خدا کہا ہے، بت کہا ہے کہ یہ لوگوں نے بت بنا لیے کہ انسان نیشن اسٹیٹس کی بنیاد پر امت کی تقسیم کی جائے. نیشن اسٹیٹ کو وہ صرف شناخت کے طور پہ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن تعصب کے طور پہ نہیں. یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جنگیں ہوں، یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں فرقہ وارانہ فساد برپا ہو، یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پہ اتنے قومیت. اور علامہ اقبال کا یہ کانسیپٹ کہ چونکہ میجورٹی سنی ورلڈ ہے اور شیعہ ملک صرف ایران تھا اس زمانے میں بھی بیچ میں، اور ان کو اندازہ تھا کہ شیعہ آئسولیٹڈ فیل کریں گے، تو شیعہ کو قریب لانے کے لیے کہ بھائی امت مسلمہ کے لارجر وجود کا بھی تم ایک حصہ ہو، چاہے کتنے بھی اختلافات ہو. ان کا وہ خوبصورت شعر ہے کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ اقوام عالم کی تقدیر بدل جائے. یعنی تہران اگر اقوام مشرق کا ایک جنیوا بن جائے، جنیوا سے مراد ان کی وہ یونائیٹڈ نیشنز کا جس طرح وہ ہیڈ کوارٹرز تھا. کہ بنیادی طور پر علامہ اقبال نے تمام تر سیکٹیرین اور ایتھنک اختلافات کے باوجود اس طریقے سے تصور پیش کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی، نیشن اسٹیٹس کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی ایک مسلم یونٹی لارجر بلاک یونائٹڈ مسلم بلاک بنایا جا سکتا ہے. وہ پین اسلامسٹ، ان کا کانسیپٹ یہ تھا. سو دس واز اقبال's کانسیپٹ. اب یہ ہمیں اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ ہمارے دشمن ہمارے لیے چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹس میں مسلمانوں کو توڑا جائے، پھر ان نیشن اسٹیٹس کو ایتھنک لائنز پہ، جیوگرافک لائنز پہ، لنگوسٹک لائنز پہ، سیکٹیرین لائنز پہ، آئیڈیولوجیکل لائنز پہ توڑا جائے. مسلمانوں کی آپس میں جنگیں کرائی جائیں، آپس میں جنگیں کروائی جائیں. ان جنگوں کے نتیجے میں جو امت مسلمہ کمزور ہوتی ہے، پھر ایک ایک کر کے ان مسلمان صوبوں کو، یعنی صوبے میں یہاں پہ وہ اقبال کے تصور کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جو بڑی امت مسلمہ کے صوبے بنے ہوئے ہیں، جو نیشن اسٹیٹس ہیں، ان کو ہڑپ کیا جائے. اور اس کے لیے جن ایسٹس کو وہ استعمال کریں گے وہ باہر سے بھی آئیں گے اور اندرونی بھی ہوں گے. دیکھیے ہم نے مسلمانوں نے یاد رکھی گا کبھی بھی باہر سے مار نہیں کھائی جب تک ہماری اپنی صفوں میں احمق یا غدار موجود نہ ہو. جعفر از بنگال اور صادق از دکن، میر جعفر اور میر صادق کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو رو کے افسوس، جو دکھ سے وہ شعر کہا تھا کہ نننگ قوم نننگ ملت، یعنی انہوں نے قوم ملت آبرو بیچ دی سب کی. فارسی میں اس کو کہتے ہیں مہن فروختن و چیرزاں فروختن، وطن کی آبرو بیچی اور کیا سستی بیچی ان لوگوں نے.
Very nicely put. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری صفوں میں کون دقتیں ہیں. کہیں پہ لوگ نادان دوست ہیں اور کہیں دانا دشمن ہیں. اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس ناؤ. This is what we need to be careful and you've put it so well. I think اب ہم آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں سعودیز, ایرانیز, اور یہ کیا کانسیپٹ ہے تکفیر کا. تکفیریز کیا ہیں, یہ کس قسم کا ایک کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو ایک بات واضح کریں کہ مین اسٹریم مسلم ورلڈ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں. امت مسلمہ میں فرقہ وارانہ اختلافات ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے. یہ آج کے نہیں ہیں, صدیوں سے چلے یہ تو ہر صدیوں سے ریلیجن آ میں رہے ہیں, اور ہر ریلیجن میں بھی. religion میں. امت مسلمہ کو ہم اس لیے کیس لیں گے کہ ہمارا انٹرسٹ اپنے دین کے ساتھ ہے. امت مسلمہ کے ان اختلافات کو ہم جیسے عرض کیا کہ ہم آپس میں لڑتے بھی رہے, تاریخ میں جھگڑتے بھی رہے, معاملات طے کرتے رہے, لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ان اختلافات کو باہر والی قوتوں نے ایکسپلائٹ کیا ہو ہمارے خلاف. کیونکہ جہاں پر ایسا معاملہ شروع ہو جاتا ہے وہاں دقت آ جاتی ہے. مسلمان فرقے ایک دوسرے کو گمراہ بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کو بھٹکا ہوا بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسٹریمسٹ بھی کہتے ہیں, فتوے بھی ریڈیکل بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں, فتوے بھی لگاتے ہیں, لیکن یہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی مین اسٹریم مسلمان ریلیجس گروپس ہیں یا ریلیجس اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ کبھی ایک دوسرے پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے. اس معاملے میں بہت محتاط ہیں. یعنی تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں. جو مسلم ورلڈ میں دو ایکسٹریم اسکولز ہیں, یعنی ایک سلفی اسکول آف تھاٹ ہے جو سعودیز پریکٹس کرتے ہیں, ایک شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو ایران کے پاس. اور مسلم ورلڈ میں جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں, شیعز اور سلفیز آر پولز اپارٹ. یعنی ان کے آپس میں جتنے اختلافات نظریاتی اور فقہی طور پہ ہو سکتے ہیں وہ شاید کسی اور مسلک کے آپس میں اتنے نہیں ہیں. باقی سارے آلموسٹ ان کے بیچ میں آتے ہیں. کچھ پرو سلفیز ہیں, کچھ پرو شیعز ہیں, کچھ سافٹ ہیں, کچھ مڈل میں, کچھ رستے میں. یہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں, امت میں پھیلے ہوئے ہیں, اسکول آف تھاٹ سے ایکسیپٹیبل ہیں, ریسپیکٹڈ ہیں, اور یہ سارے پریکٹس کیے جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایرانیز اور سعودیز ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایرانیز حج اور عمرے کرنے کے لیے آتے ہیں, سعودیز ان کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے ہیں, وہاں پہ سب ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جب مرتے ہیں تو ایک ہی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے, اس بات کے باوجود کہ ان میں آپس میں دوسرے اختلافات بہت شدید موجود بھی ہیں. تو کفر کی لائن, ایک مسلمان کو کافر کہنا ایک خطرناک اور ڈینجرس لائن ہے. تو امت مسلمہ محتاط رہی ہے. جتنے بھی بزرگ ہمارے بڑے گزر کے گئے ہیں, دے آر ویری ویری کیئرفل ان ڈکلیئرنگ ادر مسلم کافر, آئدر آن دا بیسس آف سیکٹ, آئدر آن دا بیسس آف آئیڈیولوجیکل بلیف. بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تکفیر کی لائن کراس ہو جاتی ہے, یعنی جب آپ مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں, تو اس کے بعد اب وہ لائن کراس ہو گئی کہ جس کے اندر ٹالرنس یا گنجائش یا گفتگو یا بات چیت کوئی ایگزسٹنس کا کوئی لیول, کوئی چانس ہو سکتا ہے. اور یہ ایک خطرناک کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو جو کفر اگر ہمارے خلاف, یعنی زائنسٹ اگر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو پہلے یہ تکفیر کا کانسیپٹ پیدا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دس از واٹ دے ایکسپلائٹ. آپ کے خیال میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے میں زائنسٹ لابی کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ یہ بڑا تکلیف دہ سوال ہے. انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں. یعنی امت مسلمہ کی جو اس وقت تخریب ہے, جو تقسیم ہے, جو ہم بالکل بٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہیں, اس میں براہ راست ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. ہماری اپنی بھی کمزوری ہے. انہوں نے ہماری کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے, انہوں نے ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, ہمارے اندر موجود فرقہ وارانہ, آئیڈیولوجیکل, ایتھنک, لنگوسٹک قومیت کی بنیاد پر ہمیں قوم کو تقسیم کر کے, یعنی اس وقت اگر ہوپلیس سچویشن نہیں ہے تو نیکسٹ ٹو ہوپلیس ضرور ہے. یعنی وی آر ان ویری بیڈ شیپ. امت کے لحاظ سے ہم اتنی بری طرح تقسیم ہوئے ہوئے, لیکن سچویشن ریورسبل ہے, اس کا حل کیا جا سکتا ہے. ایسی نہیں ہے جیسے ہم نے کہا, ہوپلیس نہیں ہے کہ بالکل اس کے بعد ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب کچھ کیا نہیں جا سکتا. لیکن our Muslim groups, our thinkers, our intellectuals, our media, our governments have to rise to the occasion. ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم کو فیلیئرز اندر سے آتے رہیں, جیسے ہم نے بات کی. قوم ہمت نہیں کر پائی, لوگ ہمت نہیں کر پائے, قیادتیں کمپرومائز کر گئیں, علماء کمپرومائز کر گئے, میڈیا کمپرومائز کر گئے. تو اب ہم اس بات کی طرف آئیں گے جو اگلے ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ مسلمان امت کو کن بنیادوں پر, کون کون سے فیکٹرز تھے جن کی بنیادوں پر انہوں نے امت کو تقسیم کیا. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ جنرل باتیں کریں گے, کانسیپٹ واضح ہو جائیں, اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز. واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملیٹنٹس گروپ کے بارے میں, کتنے قسم کے ملیٹنٹ گروپس ہیں. بٹ اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 3 types of militant groups. جی دیکھیے, مسلم دنیا میں اگر اس وقت آپ تھوڑا سا آبجیکٹو انالیسس کریں اور پوری دنیا میں جو مختلف قسم کی ملیٹنسیز مسلمان علاقوں میں جاری ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر ہمارے 2 آئیڈیولوجیکل طرح کے گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک سیکٹیرین ہے, سیکٹیرین ملیٹنسی ہے,
دوسری پولیٹیکل ریلیجس ملیٹنسی ہے. مسلمانوں کی بات ہم کریں, جو پولیٹیکل ریلیجس ملیٹنسی ہے مسلمانوں کی, اس کے بھی دو گروپس بنتے ہیں. ایک وہ ہیں جو جینوین جائز ریزسٹنس اور جہادی موومنٹس اور گروپس ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کو دشمنوں کے قبضے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹس کے یا گروپس کے دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو انفارچونیٹلی تکفیری ہو کر دہشت گردی پر اتر آئے. یعنی سیکٹیرین گروپس جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس امت مسلمہ میں ہیں آلموسٹ سارے تکفیری ہیں, یعنی آلموسٹ سارے دہشت گرد ہیں. کچھ مثال دینا چاہیں اس کی مثال جس طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی سیکٹیرین بنیادوں پر 80s اور 90s میں میسو قتل عام ہوا, ایک تباہی ہوئی, حملے ہوئے, مسجدیں, امام بارگاہیں, مسلمانوں نے بے درے قتل کیا ہے دوسرے کو, شیعہ اور سنی فسادات کروائے گئے. یہ سیکٹیرین ملیٹنٹ گروپس کہلاتے ہیں. یہ وہ سیکٹیرین گروپس ہیں جو تکفیر کی بنیاد پر, یعنی انہوں نے شیعہ نے سنی کو, سنی نے شیعہ کو کافر قرار دیا, گروپس بنائے چھوٹے چھوٹے اور انہوں نے امت مسلمہ کے اندر تباہی برپا کر دی. ہم پاکستان بنیادی طور پر اس کا مرکز رہا ہے, لیکن پوری دنیا میں بھی اس قسم کے گروپس ہیں. پولیٹیکل ریلیجس ملیٹنٹ گروپس جو دوسری ٹائپ کی ملیٹنسی ہے, اس میں ایک تو بالکل جائز ہے, جیسا کشمیری جہادی گروپس ہیں جس کے اندر عراقی ریزسٹنس ہے, جس میں کشمیری فلسطینی ریزسٹنس ہے, جس میں چیچن ریزسٹنس ہے, جس میں الجیریا کی مسلم موومنٹ تھی, جس میں ایجپٹ کے اخوان المسلمون ہیں, طالبان ایون فار دیٹ میٹر جو کہ افغان مجاہدین جو اس سے پہلے 80s میں گئے. یہ جائز جینوین جہادی موومنٹس ہیں کہ جو اپنے اپنے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے, یہ پولیٹیکل اسلام کا جو کانسیپٹ, پولیٹیکل ملیٹنٹ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. ایون جو ایرانین ریولوشن تھی, جو پولیٹیکل ملیٹنٹ کانسیپٹ آف اسلام تھا, وہ بھی ایک شیعہ کانسیپٹ کے لحاظ سے ایک بالکل جائز ایک موومنٹ تھی اور تحریک تھی. مگر جو پولیٹیکل ریلیجس گروپس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ جو آیا کہ جنہوں نے تکفیر کا راستہ اختیار کیا, جنہوں نے پاکستان کے خلاف یا امت مسلمہ کے دوسرے گروپس کے خلاف صرف نظریات کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر یا ایتھنک آئیڈیالوجیز یا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی بنیاد کے اوپر کفر کا فتویٰ ان کو دیا اور ان کے خلاف لانے جنگ کر دیا. پاکستان کے اندر جو اس وقت میسو ٹیررزم کیمپین ہے, یہ سیکٹیرین ٹیررسٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ پولیٹیکل ٹیررسٹ کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو پاکستان کی فورن پالیسی کے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. یہ 3 طرح کے گروپس ہیں جس میں 2 ٹیررسٹ ہیں, ایک جائز جہادی, ایک جینوین جہادی. جو پہلے والے ٹیررسٹ ہیں جو سیکٹیرینز ہیں, یہ بھی امت کو تباہ کر رہے ہیں. جو دوسرے والے پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں جو نظریات, سیاسی نظریات کی بنیاد پر امت مسلمہ کے خلاف اس کے اندر موجود اس کو تباہ کر رہے ہیں, یہ بھی زائنسٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور امت کو تباہ کر رہے ہیں. جو بیچ والا گروپ ہے کہ جو جینوین جائز جہادی موومنٹس ہیں, جیسے ہم نے عرض کیا کشمیری, طالبان, عراقی, فلسطینی, چیچنز, یہ جائز جینوین موومنٹس ہیں. اور یہ ہر لحاظ سے, انٹرنیشنل قوانین کے لحاظ سے بھی اور اسلامی تحریکوں کے لحاظ سے بھی, اسلامی نظریات کے لحاظ سے بھی, یہ تمام موومنٹ وہ ہیں. ایون حزب اللہ جو لیبنان میں کام کر رہی ہے, وہ جینوین ریزسٹنس موومنٹ ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے. تو امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی اسکول آف تھاٹ میں دونوں طرف ہمارے پاس سیکٹیرین ٹیررسٹ بھی موجود ہیں, ہمارے پاس پولیٹیکل ریڈیکل تکفیری بھی موجود ہیں, اور ہمارے پاس جینوین جائز جہادی بھی موجود ہیں. تو یہ 3 گروپس ہیں. اب ظاہر ہے ان تینوں کی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے زائنسٹ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے وہ صرف ان کو بیچ والے سے خطرہ ہے, یعنی وہ جو جائز جہادی گروپس ہیں. نمبر 1 جو سیکٹیرینز ہیں اور جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں وہ ان کے ایسٹس ہیں, وہ ان کے الائز ہیں. ایسے گروپس کی موجودگی میں زائنسٹ کو یا ہمارے دشمنوں کو مزید کوئی ایسٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ان کو استعمال کرتے ہیں امت مسلمہ کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے, ان کا ایجنڈا ایک ہو جاتا ہے, استعمال کیے جاتے ہیں. پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یو ایس کیا پالیسی اختیار کر رہا ہے, کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہا ہے؟ دیکھیے اٹس ویری سمپل, یعنی ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی, ان کے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ایک انویژنز ہے, دوسرا ڈویژنز ہے. یعنی حملہ کیا جائے اس مسلمان ملک پر, یا اس کو آپس میں لڑوا دیا جائے دوسروں کے ساتھ, یا اس کے اپنے اندر فتنہ برپا کر دیا جائے. دی امریکن اسٹریٹجی از بلٹ اپون دیز 2 فنڈامنٹل پلرز ٹو ڈیفیٹ دی پولیٹیکل اسلام, مسلم ورلڈ کو توڑنے کے لیے, انویژنز اینڈ ڈویژنز. اگر آپ دیکھیے کہ پوسٹ 9/11 امریکنز نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے. نمبر 1 اسٹریٹجی ہیز بین انویژنز. انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا, پھر انہوں نے عراق پر حملہ کیا, پھر انہوں نے صومالیہ پہ حملہ کیا. صومالیہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا, لیکن ایتھوپیا کے ذریعے صومالیہ پہ حملہ کروا کے انہوں نے قبضہ کیا. پھر عراق کو اگر ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیتے ہیں تو عراق کے اندر پہلے انہوں نے خود حملہ کیا اور عراق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. پھر ایک شدید سیکٹیرین وار برپا کی, یعنی شیعز اور سنیوں کے درمیان میں, جیسے ہم نے بات پہلے کی تھی کہ شیعہ علاقوں میں بلاسٹ کروایا, کہا سنیوں نے کیا ہے, سنی علاقے میں بلاسٹ کروایا, کہا شیعوں نے کیا ہے. ایک شدید فرقہ وارانہ بنیاد پر جنگیں کی. شیعہ ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے, سنی ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے. شیعہ ڈیتھ اسکواڈ کا کام یہ تھا کہ جا کے سنی کے علاقوں میں بے درے قتل غارت کرے. سنی ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ علاقوں میں جا کے بے درے قتل عام کرے. یعنی اس کے باوجود عراق کی جو مین سٹریم شیعہ اور سنی لیڈرشپ تھی
اس نے بھرپور کوشش کی کہ فرقہ وارانہ فساد نہ ہو, سخت ٹالرنس لیول مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا. دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں, مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئیں اور دشمن کی سازش تو یہ تھی. تو بنیادی طور پر افغانستان میں بھی آپ یہی مثال دیکھیں گے, انویژن اینڈ دین ڈویژنز آن ایتھنک لائنز, یعنی تاجکوں اور پشتونوں کو لڑوایا, پھر سیکٹیرین لائنز یعنی شیعہ ہزارہ جات کو پشتون طالبان کے ساتھ لڑوایا, مختلف ایکسس کے اوپر. سو بیسکلی ان کی اسٹریٹجی از بلڈ اپون دیز ٹو فنڈامنٹل پلرز. ایک چیز جو بڑا انٹرسٹنگ آپ نوٹ کریں گے, جس چیز کی طرف ہم بہت ایمفسس اور کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, امت مسلم, یہ پوائنٹ بہت سمجھنے والا ہے, اس کو ہم ایمفسائز کریں گے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیے, امت مسلمہ پہ حیثیت مجموعی ان کے لیے خطرہ ہے, چاہے وہ شیعہ اسلام ہو چاہے وہ سنی اسلام ہو. شیعہ مسلمان بھی ان کے لیے ہاسٹائل ہیں, سنی مسلمان بھی ان کے لیے ہاسٹائل ہیں. ایران کے خلاف اگر وہ آج ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کارروائی کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے اور ایران ایک نیوکلیر پاور بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے. مگر پاکستان کے خلاف وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے بھی, اور پاکستان میں ایک پوٹینشیل بھی ہے کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے, جو بات ہم نے پہلے کہی تھی. مگر لارجر ود ان دا مسلم ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو شیعہ اقلیت میں ہے, سنی اکثریت میں ہے. خلافت سنی کانسیپٹ ہے, شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے. ایران کے پاس اس وقت نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے, نہ اس وقت ایران براہ راست اس وقت خطرہ بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے. دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے, کئی ملک آتے ہیں بیچ میں. امریکنز کی خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جب سیکٹیرین لائنز پر توڑا جائے تو اس میں شیعہ کو اپنے الائز کے طور پر لیا جائے. شیعہ یہ نہیں چاہتے, ایران یہ نہیں چاہتا, مگر امریکن پلانرز کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم کسی طرح امت مسلمہ میں اگر ایک چھوٹے گروپ کو, چھوٹے فرقے کو اپنی طرف کر لیں تو امت مسلمہ کے اندر فساد ڈالنے میں ہمیں آسانی رہے گی. ایرانیان اس پھندے میں آ نہیں رہے ہیں, لیکن امریکیوں کو بیوقوف ضرور بنا رہے ہیں. عراق کے اندر ایرانیوں نے امریکن کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور تمام گورنمنٹ جو وہاں پہ بنی ہے, آپ اگر دیکھیں عراق کے اندر پیٹرن دیکھیں تو ساؤتھ کے جتنے شیعہ علاقے ہیں وہاں ویسی بغاوت نہیں ہے جیسی سنی علاقوں میں بغاوت برپا ہے. ایران از پلئنگ اے ویری اسمارٹ پالیسی کہ اگر ہم بیوقوف بنا کے امریکیوں کو اپنا مقصد پر نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان سے لڑنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے. وہ ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر عراق کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ عراق میں اور افغانستان میں اس کے لیے بغاوتیں برپا کریں گے, اس کے لیے مصیبت کھڑی کریں گے, اور نیشنل سروائیول کی بات ہے. تو یو ایس کا ایک ڈیفینیٹ ویو پوائنٹ کیا ہے آن دس سنی اسلام اینڈ شیعہ اسلام؟ Where do they divide the line? بات یہ ہے کہ جہاں تک سنی اور شیعہ اسلام کا تعلق ہے, یہ دونوں امریکیوں کو اور اسرائیلیوں کو اور زائنس کو دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں, مگر ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کو فرقہ وارانہ لائنز پر توڑا جائے. اور چونکہ صرف ایک پولیٹیکل ملیٹنٹ گروپ, پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے شیعہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, وہ ایران ہے. تو ان کا اپنا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے؟ دیکھیے, ایران ان کے ساتھ ایک نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے کے معاملہ ہے کہ ایران کو وہ انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایران ان کے قابو بھی نہیں آ رہا. ایران کو وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم تم پہ حملہ کریں گے, مگر ایران ان کی کمزوریوں کو اس طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. ایران پر اگر حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کی وجہ سے ہوگا, امریکہ کی وجہ سے نہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام براس ٹیکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے یو ایس ویو آن شیعہ اینڈ سنی اسلام. جی دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو بات بتائی کہ شیعہ اور سنی اسلام دونوں امریکنز کو ہاسٹائل پاور کے طور پہ لیتے ہیں. امریکنز ہیو بین ٹرائنگ ویری ہارڈ, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ ایرانیز ان سے مل جائیں آگے. اس کی میں سب سے اچھی مثال جو آپ کو دیتا ہوں, جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, 1979 پہ چلتے ہیں. 1979 امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم سال ہے. ہمارے لیے اس میں کامیابیاں بھی ہیں, ہمارے لیے اس میں تکلیفیں بھی ہیں. ان ایونٹس میں جو اس کے بعد ٹریگر ہوئے, 3 بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. سوویٹ انویژن آف افغانستان ہوتی ہے, سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں افغان جہاد شروع ہوتا ہے. افغان جہاد پرائمریلی ایک سنی پولیٹیکل ملیٹنٹ کانسیپٹ تھا, یعنی پوری دنیا کی تمام سنی ملیٹنٹ مسلم موومنٹس ٹریگر ہوتی ہیں افغان جہاد کی پارٹیسپیشن سے. ہم نے جو افغان پالیسی کے اوپر اپنا پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح پوری دنیا سے مسلمان موومنٹس آتی ہیں, پاکستان مرکز بنتا ہے اور افغانستان کا جہاد شروع ہوتا ہے. اور ایک سوویت یونین کے خلاف, ایک سپر پاور کے خلاف ایک مسلم ملیٹنٹ کانسیپٹ جو 50s, 60s, 70s میں جو پولیٹیکل موومنٹس تھی, ڈیموکریٹک موومنٹس تھی مسلمانوں کی, جو مسلمانوں کا آئیڈیولوجیکل تھاٹ پروسیس تھا, اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے آپ کو
ایک آئیڈیالوجی کے طور پر براہ راست کنفرنٹ کرے ود اے سپر پاور آئیڈیالوجی. دوسرا جو 79 میں ایونٹ ہوتا ہے ایرانین ریولوشن آتی ہے, ایرانی انقلاب آتا ہے. ایرانی انقلاب ٹرنز ایران from a pro-American secular state into a very ideological Islamic state of Shia sect. Afghan jihad was primarily of a Sunni sect. Iran revolution was of Shia sects. Iranian revolution کو پوری دنیا کی مسلمان موومنٹس نے ویلکم کیا. بہت لبرل بھی تھے. اس بات کے باوجود کہ سیکٹیرین اختلافات تھے, لیکن مسلم موومنٹس نے اوور آل اس کو انکریج کیا. ویلکمنگ چینج بیکاز آف دا اسٹانس دیٹ دی ایرانین ریولوشن ٹوک اگینسٹ دی امیریکنز اینڈ دی اسرائیلیز. یہ بڑا ویلکم چینج تھا, کیونکہ مسلمان امت میں ملت میں اس وقت کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں تھا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس طرح کا اسٹینڈ لیتا. لیکن جو ایک تیسرا بہت ہی افسوسناک ایونٹ ہوا وہ ایران اور عراق کی جنگ تھی. ایران عراق جنگ کے حوالے سے خاص طور پہ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے دنیا نے اس کو اگر آپ نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ سے دیکھیں تو وہ ایران اور عراق کی جنگ تھی. لیکن اگر اس نیشن اسٹیٹ کی امبریلا کے نیچے آپ دیکھیے اٹ واز اے وار بٹوین پرشینز اینڈ دی عربس, اجمی اور عربی کی جنگ بھی تھی. اور اگر اس سے نیچے آ کے دیکھیے تو یہ شیعہ ایران اور سنی عربوں کی جنگ, سیکٹیرین, یہ سیکٹیرین بھی تھی. اس ایک جنگ میں مسلمان امت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ کسی دشمن کے اور کئی عمل میں نہیں محاذ پہنچایا. کھول دیے, کئی فرنٹس اوپن کر دیے. مسلمان ملتیں, مسلمان نیشنز ٹوٹی, آپس میں لڑے. پوری مسلمان امت یا ایک طرف ہو گئی یا ایک طرف ہو گئی. ایران آلموسٹ اکیلا تھا, ایران کے سپورٹ کرنے والے تھوڑے ملک تھے, باقی تقریباً زیادہ ملک جتنے